السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 14 اگست ہے، تو کیوں نہ آج ہم 14 اگست کی کوئی کہانی سنیں۔ ہماری کہانی کا عنوان ہے یوم آزادی۔ دیکھا آج 14 اگست ہے، ہر طرف سبز رنگ کے پرچم ہی پرچم ہوں گے۔ بی چڑیا نے اپنی پڑوسن چھوٹی مینا سے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے آج یوم آزادی ہے، لیکن میں بڑی مایوس ہوں۔ مجھے نہیں لگتا یہ لوگ اس کو صحیح معنوں میں منائیں گے۔ مجھے یقین ہے آج بھی سب لوگ چھٹی کا دن مناتے ہوئے سستی اور کاہلی سے اپنے بستروں پر پڑے ہوں گے۔ چھوٹی سی مینا نے اداسی سے کہا، ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ بی چڑیا ناگواری سے پھڑپڑاتے ہوئے بولی، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ چھوٹی مینا خوش ہو کر کہنے لگی، اچھا چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ کھلے میدان کے اوپر سے گزر رہی تھی جہاں تینوں افواج کی پریڈ جاری تھی۔ چھوٹی مینا نے دیکھا کہ ملک کے حکمران اور فوج کے آفیسر قدم سے قدم ملائے کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے عوام جذبہ حب الوطنی سے سرشار پریڈ کی تقریب کو دیکھ رہے تھے۔ بری، بحری اور ہوائی فوج کے سپاہی سینہ تان کر یہاں سے وہاں تک کھڑے تھے اور ملک کے دشمنوں کو سبق دے رہے تھے کہ آج بھی اگر کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے ہمارے وطن کو دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا وہ حشر کریں گے کہ صدیاں یاد رکھیں گے۔ یہ دیکھ کر چھوٹی مینا کو اپنی مایوسی پر شرمندگی ہونے لگی، لیکن ابھی سفر باقی تھا۔ اب وہ نور ٹاؤن کے محلے میں جا پہنچی جہاں ننھے بچے ذوق و شوق کے ساتھ جھنڈیاں لگانے میں مصروف تھے۔ پوری گلیاں سب سے لالی پرچموں اور جھنڈوں کے ساتھ سجی ہوئی تھی۔ اگر کوئی جھنڈی نیچے گر جاتی تو فوراً لوگ اسے اٹھا کر چومتے اور محفوظ کر لیتے۔ کیا بچے کیا بڑے، ہر کوئی گھر کو سجانے اور سنوارنے میں مصروف تھا۔ ہر گھر کی چھت پر بڑا سا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چڑیا چھوٹی مینا کو ایک گھر کی کھڑکی میں لے گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ عبدالباری صاحب آج فجر کے بعد ہی جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ اشراق کی نماز کے بعد انہوں نے رو رو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی۔ وہ کہہ رہے تھے، یا اللہ میرے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اسے سلامتی، ترقی اور دائم خوشحالی نصیب فرما، آمین۔ نوجوان آج صفائی پروگرام کے مطابق علیم خان روڈ پر جمع تھے۔ وہ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مل جل کر ساری سڑک پر سے کوڑا اٹھا لیا، پھر آپس میں مل کر ایک دوسرے کو شاباش دینے لگے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول میں یوم آزادی کی تقریب جاری تھی۔ قومی ترانہ ہر سو گونج رہا تھا۔ تمام اساتذہ اور بچے نہایت احترام اور خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر باری باری بچوں نے آزادی کے موضوع پر زبردست تقریریں کی اور انعامات حاصل کیے۔ جب وہ حب الوطنی پر مبنی اشعار پڑھتے تو سارا ہال پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھتا۔ حلیمہ بی بی اپنی کمزوری کے باوجود آج شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی۔ ان کا سارا خاندان ہجرت کے دوران شہید ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ وطن پاکستان اور آزادی کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کا اظہار کر رہی تھی۔ نوافل پڑھ کر انہوں نے بہت دیر تک پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی۔ کریم کیٹرنگ سروس کی طرف سے بڑے بڑے شامیانے لگائے گئے۔ جب چھوٹی مینا اور بی چڑیا قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ یہ غریب لوگوں کے لیے یوم آزادی کی خوشی میں دیگیں پکوائی جا رہی ہیں۔ ساجدہ گھر کی بڑی بہو تھی۔ گھر بھر کے کام اس کے زیر نگرانی طے پاتے تھے۔ آج اس نے صبح ہی صبح سب کام نپٹا لیے اور قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی۔ اس کا ارادہ کئی پارے پڑھ کر ہجرت 1947 کے شہداء کو ایصال ثواب پہنچانے کا تھا۔ بھائی تم نے تو مجھے تھکا دیا، چھوٹی مینا نے اپنے گھونسلے کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ بی چڑیا نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی کیا تم ابھی بھی مایوس ہو؟ تو چھوٹی مینا نے یکدم مڑتے ہوئے کہا، ارے نہیں، آج کا سفر لمبا تو تھا لیکن میں نے دیکھا امیدوں کے چراغ ابھی بجھے نہیں ہیں۔ بے شک آندھیاں چلی، مجھے یقین ہے کہ جذبے، یقین اور محبت کے پیڑ کبھی کمزور نہیں ہو سکتے، چھوٹی مینا نے کہا تو بی چڑیا مسکرانے لگی۔ آخر میں بچوں، کچھ شعر اپنے وطن کے لیے اور آج یوم آزادی کے لیے۔ اے میرے وطن میری امیدوں کے سہارے، تو شاد رہے شاد سدا دل یہ پکارے۔ ہر رنگ تیرے حسن کا نکھارے گا ہمیشہ، ہر روز تیرا عید سا گزارے گا ہمیشہ۔ تو رونق امروز رہے پیش ہمارے، اے میرے وطن میری امیدوں کے سہارے۔ تو جیسا نہیں کھلتا کہیں اور جہاں میں،
ہر ذرا تابہ ہے تیرے دشت و مقامے، دامن ہے تیرا یا ہے فلک چاند ستارے، اے میرے وطن میری امیدوں کے سہارے، تو شاد رہے